ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس خداوند یسوع مسیح کے پاک، بزرگ، قدوس اور جلالی نام میں معزز سامعین اور ناظرین، خداوند کا یہ چھوٹا سا خادم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آداب پیش کرتا ہے اور پروگرام خدا کی آواز میں آج پھر آپ کے سامنے میں رومیوں کے خط کا مطالعہ رکھتا ہوں۔ ہم نے اس رومیوں کے خط کے 7ویں باب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ فی الحال ہم 4 آیت تک رہے ہیں، اور اس آیت 4 میں مقدس پولس ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ ایک لحاظ سے صلیب پر مسیح یسوع کے ساتھ مر گئے تو پھر آپ وہ جو زندہ ہے، کیونکہ وہ مر کر جی اٹھا، تو اب آپ اس زندہ کے ہو جائیں اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے والے ہو سکیں۔ با الفاظ دیگر، اس پورے رومیوں کے خط میں شریعت اور فضل 2 اہم ترین مضامین کا کمپیریزن یعنی موازنہ کیا جاتا ہے، اور پولس یہ بتاتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ شریعت ہمیں دی گئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ شریعت نے بنی آدم میں سے کسی کو بھی راست نہیں ٹھہرایا۔ گویا اعمال شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بھی انسان راست نہیں ٹھہرا، کیونکہ اگر ہم سارے ہی نیکی کے کام کریں، احکام شریعت کی تعمیل کریں، لیکن اگر آنکھ سے یا خیال سے یا زبان سے یا ہاتھ سے کوئی غلط ہو جائے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو خواہ ہم نے 1% گناہ کیا یا 99% کیا، ہم برابر ہیں۔ چور کخ دا بھی ہوندا وے تے لکھ دا بھی۔ شریعت نے ہمیں گناہ کی تمیز دی ہے، اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں حلال و حرام کی تمیز دی ہے، ہم اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ کن کے ساتھ ہمارے ناطے ہو سکتے ہیں اور کن کے ساتھ نہیں، اس کی بابت پاکیزگی کے بارے میں، خدا کی مرضی کے بارے میں شریعت نے ہمیں خوب درس دیا ہے۔ لیکن شریعت کے پیمانہ کے مطابق، خدا کے پاکیزگی کے معیار کے مطابق کوئی بشر 100% ہو نہیں پایا۔ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، اور یہ شریعت کے تابع رہ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے فضل کی بات کرتے ہیں، بائی دا وے، رومیوں کے خط میں پہلے باب سے لے کر آخری باب تک
आप शरीयत और फजल की बाबत बारहा बार सुनेंगे, और बाज़ औक़ात शायद आपको लगे कि मैं उन्हीं बातों को आपके सामने बार बार पेश करता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मेन स्ट्रीम तो वही है कि हम खुदा के फजल से, उस पर ईमान लाने के वसीला से नजात पाते हैं, पाकीज़गी और रास्तबाजी के मयार को हासिल करते हैं। उसके बिना महज शरीयत पर अमल पैरा होने के एतबार से हम मुजरिम ठहरते हैं, हम रास्त नहीं ठहरते। लिहाजा आज आपकी खिदमत में रोमियो का खत और उसका 7 बाब और उसकी 5 और 6 2 आयात आपकी खिदमत में रखता हूं, जहां पर यूं लिखा है, क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे आज़ा में तासीर करती थीं। क्या मतलब है इसका? शरीयत तो आ चुकी और मैं और आप, इवन मुकद्दस पौलुस और पौलुस के मुखातिबीन भी वो थे जो शरीयत के आने के बाद पैदा हुए। हम बाद की पैदावार हैं, लेकिन मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा कबूल करने से पेशतर क्या हम जिस्मानी नहीं थे? और फिर यही बात तो यहां लिखी है कि जब जिस्मानी थे, यानी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते थे, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शही को, तो गुनाह की रगबतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं, गुनाह की रगबतें से मुराद क्या है? गुनाह की तरफ खींचे चले जाना। आजमाइश हमें ऐसे शिकंजे में खींचती थी कि हम उसको गुनाह गुनाह नहीं समझते थे। इवन शरीयत ने बताया कि क्या गुनाह है, लेकिन इसके बावजूद हम उस तरफ जाते थे, उस सीमत पर जाते थे जो दुरुस्त नहीं थी। गुनाह की रगबत से मुराद रुहजान है। हमारी जिस्मानी जिंदगी में, चूंकि हम जिस्म में थे, तो गुनाह की तरफ हमारा रुझान था। बाय द वे, यहां पर एक और बात भी कहता चलो, और वो ये है कि ये तो खुदा के फजल जो मसीह खुदावंद के वसीला से हुआ है, ये उससे पहले की बात है। हां, लेकिन जब हम खुदा के फजल को कबूल करते और मसीह खुदावंद में आ जाते हैं, तो क्या उसके बाद हमारा जिस्म हमें गुनाह की तरफ माइल नहीं करता? क्या हमारा दुश्मन अबलीस हमें गुनाह की तरफ रगबत नहीं दिलाता? ऑफ कोर्स ये सब कुछ है। इवन मैं और आप तो कौन, मुकद्दस पौलुस भी इस बात का इकरार करते हैं। हम बाद में देखेंगे इसी खत में भी कि जिस काम का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे बन नहीं पाता, और जो काम मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है।
ہائے اس بدن کے وطن گناہ سے مجھے کون چھڑا سکتا ہے؟ اور بالخصوص جو مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، وہ روحانی طور پر ایک جنگ میں ہے اور صف اول میں ہے، سمجھتے ہیں؟ اور ہمارا دشمن ہر ممکن طریقے سے ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے برخلاف کیا کچھ کرتی ہے، آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ہماری مخالف پارٹی ابلیس ہے، اور وہ جو اس کو چھوڑ کر اب مسیح کے ہو گئے، ان کے پیچھے یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہم گناہ کرتے نہیں رہتے، لیکن ہم سے ہو جاتا ہے، اور ہو جائے تو باپ کے پاس ایک مددگار، ہمارا ایڈوکیٹ، ہمارا وکیل موجود ہے، جو ہمارے حق میں شفاعت کرتا ہے، بشرطے کہ ہم پہلا یوحنا 1:9 کے مطابق خدا کے حضور اقرار کریں اور کہیں، خداوند مجھ سے یہ پاپ ہو گیا ہے، میں پچھتا رہا، اور میں اپنے اس گناہ کا آپ کے حضور اقرار کرتا اور توبہ کرتا ہوں۔ تو پہلا یوحنا 1:9 میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کے بعد ایماندار کے لیے لازم ہے کہ اس پر یہ مثل صادق نہ آئے کہ کتا اپنی قے کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف دوبارہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کے ایک حصے میں ہم نے دیکھا، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں، اب شریعت نے تحریک نہیں دی تھی ہمیں، شریعت کسی کو تحریک نہیں دیتی کہ گناہ کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مقدس پولوس کا کہ جب ہم سے گناہ ہوتا تھا تو ایک قانون، ایک شریعت خدا کی طرف سے ہم پر لاگو ہوتا تھا، اور وہ پیمانہ، وہ آئینہ ہمیں دکھاتا تھا کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم داغدار ہو۔ شریعت کا کام ہی یہی ہے کہ ہم پر ظاہر کرے کہ ہم اس طور پر جیسے خدا کے حضور مکمل طور پر کامل اور راست باز ہو کر اس کی پاکیزگی کے معیار کو مینٹین کریں۔ It was impossible for man۔ تو شریعت نے ایسا کیا کہ ہمارے گناہ کو ہم پر ظاہر کیا، اور لکھا ہے موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں، کیا؟ گناہ کی رغبتیں۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو جان گناہ کرے گی وہ ہلاک ہوگی۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہم عدن سے ہی اس موت کو گلے لگائے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کلام خدا کے مطابق کوئی آیا جس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی،
عرش سے فرش پر، تاکہ میری اور آپ کی موت وہ اپنے اوپر لے لے، خود مر جائے، لیکن اس کی زندگی اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو مل جائے، اس کی پاکیزگی اور راست بازی مجھے اور آپ کو مل جائے، اور وہ مسیح ابن مریم ہے، ماں سوا ان کے کوئی اور نہیں ہے۔ اور آیت 6 میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہے، لیکن جس چیز کی قید میں تھے، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ ایک بات، اس بات کو اور بہتر طریقہ سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر لکھا ہے، لیکن جس چیز کے ہم قیدی تھے اس کے اعتبار سے مر کر، ہم بات کر رہے ہیں موسوی شریعت کی، اور ہم اس کے پابند تھے۔ قیدی سے مراد پابند ہونا، اس کے ہم پابند تھے۔ اور پھر لکھا ہے اس کے اعتبار سے مر کر، اس کا مطلب ہوا کہ جب ہم نے خدا کے فضل کو قبول کیا جو مفت بخشش ہے، پیشکش، کوئی اس کو قبول کرے یا نہیں کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن خدا کی یہ بخشش دنیا کے تمام گناہگار لوگوں کے لیے ہے، خواہ ان کی مذہبی بیک گراؤنڈ کیا ہی کیوں نہ ہو، خواہ ان کا پس منظر کیا ہی کیوں نہ ہو۔ خدا انتہائی بھیانک پاپ اور گناہ کرنے والے لوگوں کو بھی معاف کر کے ان کو راست ٹھہرا سکتا ہے، بشرطے کہ ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک چینج آئے خدا کے روح کی ہدایت سے۔ تو یہاں دو مالکوں کی بھی خدمت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک شادی کی مثال دیکھی تھی جو اوپر بیان ہوئی ہے، لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ جیسے ایک طرف آپ شریعت کے پابند ہیں، ایک طرف شریعت آپ کا شوہر ہے، یہ روحانی طور پر بات ہو رہی ہے، جسمانی طور پر نہیں، اور دوسری طرف آپ ایک نئی زندگی پائے ہیں مسیح خداوند پر ایمان لانے کے ذریعہ سے۔ تو اب گویا اس قید سے آپ چھوٹ گئے، اب وہ پابندی آپ کے اوپر سے ہٹ گئی جو آپ پر پہلے لاگو تھی، اب اس سے آپ بری ہو گئے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ اس لیے بری ہو گئے کہ روح کے نئے طور پر، یہ خدا کے روح کی بات ہو رہی ہے، پاک روح کی بات ہو رہی ہے، روح القدس کی بات ہو رہی ہے، پاک روح کی تحریک اور اس کی قائلیت کے بغیر کوئی شخص نیا نہیں بن سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ اب ہم خادم ہیں، خدمت کرنے والے، لیکن اب میری اور آپ کی جو تبلیغ ہے، میری اور آپ کی جو پریچنگ ہے، میرے اور آپ کے جو وائز ہیں، وہ واز یہ نہیں ہے کہ تم شریعت پر عمل پیرا ہو تو تم خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، یہ ہماری پریچنگ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص شریعت کے موافق نہ تو راست ٹھہرا اور نہ ہی ٹھہر سکتا ہے۔
اس سبب سے اب ہم اس کی منادی نہیں کرتے، بلکہ اب ہم منادی کرتے ہیں کہ چونکہ آپ شریعت کے اعمال پر عمل پیرا ہو کر پاک اور راست باز نہیں ٹھہر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ٹھہر سکتا ہے، اس لیے اب خدا محبت ہے اور اس نے اپنی محبت میں اس پاپی اور گناہگار دنیا کے لیے جو پیشکش کی ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لائیں تو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ اب ہمارا فضل کا پیغام ہے جو میں اور آپ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، اور در حقیقت جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ پیغام سناتے ہیں تو، اور خدا کو یہ بات پسند ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے حضور تو ملائکے سماوی 24/7 قدوس اور قدوس اور قدوس، پاک ہے تو پاک ذات، وہ کہتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ خدا بشر کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ اس نے یسایہ کی کتاب میں کیا کہا؟ میں بوڑھا ہونے تک، سر کے بال سفید ہونے تک تمہیں لیے پھروں گا اور اٹھائے پھروں گا۔ تو پھر خدمت کون کرتا ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو فرمایا، میں خدمت لینے کے لیے نہیں آیا، مٹھیاں پروان لائی نہیں آیا جے، نہ 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 نہ، میں خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اے بشر، مسیح کے بندے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو چاہتا ہے کہ لوگ میری بلے بلے کریں، لوگ مجھے اونچی کرسی پر بٹھائیں، سینٹر والی کرسی پر، لوگ مجھے پروٹوکول دیں اور لوگ مجھے اپنا معبود بنا ڈالیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم غلط مقام پر ہیں، درست جگہ پر نہیں ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عاجزی اور انکساری خدا کو پسند ہے، وہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ گمنڈیاں نال او یاری نہیں رکھتا، یہ اس کے کلام کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کلیسیا اس بات کی گواہ ہے کہ جب سے مسیحی لوگ اعمال کی کتاب کے مطابق مسیحی کہلائے گئے، یعنی مسیح کی پیروی کرنے والے لوگ، جب سے وہ مسیحی کہلائے، اس وقت سے لوگ ان کو نیچا دیکھتے رہے، ان کو ستاتے رہے، ان کی حق میں برا بلا کہتے رہے، ملک بدر، شہر بدر کر دیے گئے، ان کو چیرا گیا آروں کے ساتھ، ابلتے ہوئے تیل میں یوحنا عارف کی طرح ان کو فرائی کیا گیا، اور ان کو بلیوں کے ساتھ باندھ کر نظر آتش کیا گیا، اور یہاں تک کہ الٹی سودی چڑھایا گیا۔ ارے خدا کے خادم، تاریخ تو بتاتی ہے
کہ مسیح کے پیروکاروں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا، خود مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو آج میں اور آپ پھولوں کی سیج کی کیوں توقع کرتے ہیں؟ مسیحی زندگی تو کانٹوں کی شاہراہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اس ابدی زندگی کے حصول کے لیے جو آلریڈی ہم پا چکے ہیں مسیح پر ایمان لانے کے ذریعہ سے، اب اس زندگی کے قائم رکھنے کے لیے راستی سے خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں، اور اس نئے یروشلیم، نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہوں جہاں خداوند مجھے اور آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں۔ یہاں لکھا ہے اب ہم روح کے نئے طور پر خدمت یعنی خادم ہیں، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ اب خدا کے روح کی منادی کرتے ہیں، نہ کہ اس لکھی ہوئی شریعت کی کہ اس پر عمل کرو تو تم راست ٹھہرو گے۔ حرف آخر کے طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں جب مسیح سے ناواقف اور نابلد تھا، میری تعلیم یہی تھی جو شرعی تعلیم تھی، اور اس کے مطابق مجھے یہی تعلیم دی گئی کہ تم کرتے جاؤ، خورے اتے والا تونوں بخش دے وے۔ یہی میری تعلیم تھی، اور کہیں کوئی ایسی امید مستقبل کے بارے میں نظر نہیں آتی تھی۔ یہی کہا جاتا تھا مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے۔ لیکن کوئی گارنٹی نہ تو میری طرح کے بہت سارے اور لوگ ہیں ان کے پاس تھی، اور نہ ہی ہے۔ یہی میری مجبوری مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر گئی کہ جب میں سوچتا تھا اگر میں آج اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ ساری پرفارمنس کرنے کے باوجود، یہ ساری جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کی پوری کرنے کے باوجود، تو پھر میں جاؤں گا تو کہاں؟ جواب کوئی بھی نہیں، زیرو، انڈا تھا۔ لیکن دعا یہ کرتا تھا خداوند مجھے ایک سٹریٹ پاتھ، سیدھی راہ پر لے چل، ایک بار نہیں، دن میں کئی کئی بار۔ یس، پھر وہ وقت آیا قصہ المختصر کہ جب انجیل پاک کو پڑھا تو مسیح خداوند کے وہ الفاظ جو پتھر پر لکیر ہیں، جن کو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، آج بھی میرے ذہن اور میرے دل اور میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں، اور وہ یہ: ارے راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، تو کہاں گھوم رہا ہے؟ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس، یعنی روحانی طور پر بات ہو رہی ہے، فزیکلی نہیں، خدا کے پاس کوئی بھی نہیں آ سکتا میرے وسیلہ کے بغیر۔ اور پھر وہ وقت آیا، میں نے کہا او خدایا، میں کہاں دشت و صحرا میں گھومتا رہا، جبکہ زندگی کی باتیں تو اب ملی ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ میں نے اس راہ اور حق اور زندگی کو قبول کیا۔ اس کے بعد
اس پیغام کو لے کر دنیا میں، آپ جانتے ہیں، خدا مجھے لے جاتا ہے اور اس پیغام کو جا بجا سناتا ہوں کہ راہ حق اور زندگی ایک ہی ہے، دروازہ ایک ہی ہے، اس کے بنا کوئی اور راستہ بھی نہیں، اس کے بنا کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے۔ اس کو قبول کر لیجئے اور زندگی اور گناہوں کی معافی کو حاصل کیجئے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا یا ایسی ہے کہ آپ مذہب کی پیروی تو کر رہے ہیں لیکن کوئی شیورٹی آپ کے پاس نہیں کہ اگر آج میں اس دنیا سے جاؤں تو جاؤں کہاں، تو پھر وہ شیورٹی اور وہ زندگی تو منجی عالمین کے پاس ہے۔ خدا کا کلام اس بات کو واضح طور پر بتاتا ہے۔ یہ کسی مذہب کی منادی نہیں اور نہ ہی کسی مذہب کے برخلاف ہے، بلکہ یہ ہے گناہگار انسان اپنے آپ کو جھکا دے رب کے حضور، اپنے پاپوں کا اقرار کر اور توبہ کر، اور اس کام کو جو صلیب کلوری پر تیرے لیے ہوا ہے اپنے لیے قبول کر، اور اس احسان تلے اپنی زندگی گزار، در دل کھولتے ہوئے کہ خداوند روح پاک کی صورت میں آپ میرے جیون میں آ جائیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے کہ اگر ابھی تک ڈیسیژن نہیں لیا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج آپ یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اور میں آپ کے لیے ابھی مختصر سی دعا کرنا چاہوں گا۔ اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے یا کوئی بات مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ان باکس میں مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ یقیناً میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گا، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کی ہر ممکن رہنمائی کروں گا تاکہ تاریکی سے نکل کر آپ نور اور اجالے میں آ سکیں۔ اے قادر مطلق، آپ کی ازلی اور ابدی محبت کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں بس رس جائے، کہ ہماری نجات، ہماری مخلصی اور قرب الہی کا دار و مدار ہماری پرفارمنس پر نہیں بلکہ یہ آپ کے فضل پر ہے، کیونکہ خداوند آپ ہی ہے جو ہمیں بچا کر اپنی قربت اور نزدیکی میں لا سکتے ہیں۔ اور دعا کرتا ہوں کہ آن لائن جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسا یا ایسی ہے جو آج اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں، تو منت کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کو 4 چاند لگا دیجئے۔ آج ان کی تبدیلی کی رات ہو، زندگی یکسر بدل جائے، روح القدس کی تحریک سے ان کو نیا بنائیے تاکہ آپ کی وفاداری میں اپنی زندگی گزارنے والے ہو سکیں۔ اور خداوند جتنے بھی ہمارے عزیز آن لائن ہیں، ان میں سے اگر کوئی ڈپریس ہے، مایوس ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، دکھی ہے، غمزدہ ہے، المسیح کے نام سے اس کو بحال کیجئے، اٹھا کھڑا کیجئے، ریسٹور کیجئے، اطمینان دیجئے، شفا بخشیے، تاکہ ان کی شفا یابی کے سبب سے
बहाली के सबब से, हुसूले इत्मीनान के सबब से आपकी शान बढ़े और हमारा ईमान। सुनिए हमारी दुआ को और कबूल कीजिए। मसीह खुदावंद के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी दुआ है, परवरदिगार आपको अपने परों के साए तले महफूज रखे। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org